قربانی کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاذل اضاخی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ یعنی یہ گویا قربانی کی حکمت، قربانی کا فلسفہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو یاد کرنا اور زندہ رکھنا ہے۔ یہ عبادت ہے اصل میں اس عظیم واقعے کی یاد جب 100 برس کی عمر میں ایک باپ بوڑھا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس واقعے کی یاد ہے، یہ ہے قربانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کی حکمت کو سمجھنے کی صورت، یہ ہمارے باؤ اجداد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اب یہ اگلا کلپ ہے۔ اچھا، قربانی کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کیا قربانی کی عبادت کو، اور یہ پہلی امتوں میں بھی تھے، اس کا طریقہ، اس کا ادوار مختلف ہو سکتے ہیں۔ تورات میں آج بھی قربانی کے حوالے سے موجود ہے، عیسائیوں کی قربانی، ان کی قربانی ایسے ہوتی تھی کہ جو قربانی پیش کرتا تھا آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، ان کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، معلوم ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں قربانی کا حکم یہ ہے کہ ہر عاقل، ہر بالغ، مقیم مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ ہر عاقل، بالغ، مقیم مسلمان پر قربانی واجب ہے، جب کہ اس کی ملکیت میں حالت اصلیہ سے زاہد 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال موجود ہو۔ اب یہ مال کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب یہ مال سونا یا چاندی کی صورت میں ہو سکتا ہے، زیورات کی صورت میں ہو سکتا ہے، مال تجارت کی صورت میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان، ایسا سامان جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوا، سالوں سے پڑا ہوا ہے، یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان ہے۔ ایک مکان وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس سے زائد کوئی مکان ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے یا پراپرٹی کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اب وہ بھی اس کی مالیت کا بھی تعین کیا جائے گا، اور جو ہے وہ اس کی صورت جو ہے وہ معاملہ یہ ہوگا، تو اس پر قربانی کیا جو واجب ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں احناف کا مسلک ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے احناف کے ہاں جو معیار ہے وہ چاندی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال۔ البتہ ہمارے ہاں کچھ علماء کے نزدیک جو ہے وہ سونا ہے، یعنی سونے کی جو مالیت ہے 7 تولے سونا، اس کی مالیت کے مطابق جو ہے وہ اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے یا اور کوئی مال موجود ہے تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ البتہ ہمارے ہاں جو احناف کا ہے وہ معاملہ یہی ہے، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس مسلک کے مطابق عمل کر لیں۔ البتہ ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے یہ اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ تو فقہی یہ معاملات ہیں نا، لیکن اس پر اجر کتنا ہے؟ ہر جانور کے ہر بال پر ایک نیکی، ہر بال پر ایک نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرائط کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیں نا، ہم ہر معاملات کے لیے، علل تللوں کے لیے تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، شادی بیاہ پر سینکڑوں کروڑوں اربوں لگا دیتے ہیں ہم، اور قربانی کے بعد ہم کہتے ہیں ساڑھے تھے واجب ہی نہیں تھی۔ مہندی پر 2 لاکھ لگانا تمہارے اوپر واجب تھا؟ یہ جو تم نے جہیز دیا بیٹی کو، جہیز پر جو بارات آئی، اس بارات کو جو تم نے کھانے کھلائے ہیں مزے مزے کے، یہ واجب تھا تمہارے اوپر؟ یہ نا تم نے، تو یہ ہم اگر کر سکتے ہیں، للے تللوں کے لیے کر سکتے ہیں، اور تو قربانی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہوں؟ سوچئے نا ذرا۔ ایسے معاملات پہ میں نے ایسے لوگ دیکھا ہے جو چیز نہیں ہے اس کے اوپر لگا دیں گے، اور جو فرض واجب ہے اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ جی ہمارے اوپر واجب نہیں۔ ہر مہینے جو ہے وہ
ختم قرآن اچھی بات ہے، کرائیں، اس پر لوگوں کو کھانا کھلائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا جب قربانی آئے میرے اوپر واجب ہی نہیں، تو یہ معاملات جو ہے ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دل سے سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریے، اس میں بہت بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔